بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نشست نمبر 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی، من صیاصیہم، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تم ایک جماعت کو قتل کرنے لگے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک جماعت کو قید کرنے لگے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسے زمین کا مالک بنا دیا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، لم تطئوها، جنہیں تمہیں روندا نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیاتوں میں اللہ رب العزت غزوہ بنی قریظہ کو بیان کر رہے ہیں، جو سورۃ الاحزاب یعنی غزوہ احزاب کا تتمہ ہے۔ اب غزوہ بنو قریظہ کیا ہے، دیکھو ان آیاتوں کو سمجھ لیجئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی ان لشکروں کی معاونت کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ یہ کون تھے؟ یہود بنی قریظہ مراد ہے اس سے، من اہل الکتاب یہود بنی قریظہ مراد ہے اس سے۔ من صیامہم، من سیاسہم، سیام نہیں بلکہ من سیاسہم، ان کے قلعوں سے۔ یہ الصیصۃ کی جمع ہے، بمعنی قلعہ، مکان حفاظت، وہ جگہ جہاں پر انسان حفاظت کرتا ہے، مکان حفاظت اور قلعہ، اس کو سیاسہم کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ دیکھو جبرائیل امین علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس رات جس میں لشکر شکست کھا کر باغے اس کی صبح تشریف لائے، جس رات اس لشکر نے شکست کئی احزاب میں آپ علیہ السلام صحابہ کے مدینہ پہنچے، تو اسی رات کی صبح کو جبرائیل امین آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلمان مدینہ منورہ لوٹے اور اپنے ہتھیار رکھ دیے، تو جبرائیل امین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے گھوڑے کی کانٹی اور چہرے پر غبار تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قریش کا پیچھا کرنے کی وجہ سے یہ غبار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھوڑے کی پیشانی اور زمین سے غبار پوچھنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائے، میں انہی کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کٹکھٹا دیا جیسے خود چٹان پر کٹکھٹاتے ہیں، وہ تمہارے لیے لقمہ ہے، بس اس کو نگل لو۔ لوگوں میں اعلان کر دے جو لوگ ماننے والا اور فرمانبردار ہے وہ بنی قریظہ میں عصر کی نماز ادا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے 25 رات ان کا محاصرہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے حکم پر اتر آؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اترے۔ پھر فرمایا آپ علیہ سعد بن معاذ کے حکم پر اتر آؤ، تو وہ اس پر رضامند ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں ان کے متعلق فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مقاتلین کو قتل کر دیا جائے اور ان کے اولاد اور عورتیں کو قید بنا لیا جائے۔ پھر ان کو اترنے کے لیے کہا گیا۔ مدینہ کے بازار میں ان کے لیے ایک خندق کھودی گئی جس میں ان کی گردنیں مار دی گئی۔ ان کی تعداد تقریباً 800 یا 900 کے درمیان تھی، ایک قول یہ ہے کہ 600 مقاتل تھے اور 700 قیدی تھے۔
وقذف في قلوبهم الرعب فریقا، اور ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا. الرعب سے یہاں مراد خوف ہے. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا. فریقاً ایک فریق کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے. تقتلون کی فریقاً، یہ تقتلون کی وجہ سے فریقاً منصوب ہے. یہ مقتولین لڑنے والے مرد تھے. وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو قید کرتے تھے، یہ عورتیں اور بچے تھے. وأورثكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، اور تمہیں ان کی زمینوں، گھروں، مالوں کا وارث بنا دیا. اموال سے مراد یہاں پر نقدی، مویشی، اثاث وغیرہ مراد ہے. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین صرف مہاجرین کو عنایت فرمائی، اور انصار کو فرمائی کہ تم اپنے گھروں میں ہو. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسے زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا، لڑائی کی غرض سے. اور وہ سرزمین یعنی مکہ ہے، یا فارس مراد ہے، فارس روم مراد ہے، یا خیبر کی زمین مراد ہے، یا ہر وہ زمین مراد ہے جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے، یہ مراد ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یہاں پر قدیر بمانا قادر کے ہیں. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا والی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں اور تمہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دوں. اسرحکن چھوڑنا، میں تمہیں خوبی کے ساتھ، سراحا جمیلا خوبی کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے جو تم میں اچھے کام کرنے والی ہے، بڑا اجر تیار فرمایا ہے. یا نساء النبی من یأتی منکن، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو بیوی بفاحشۃ مبینہ، بےہودگی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اب دیکھ لیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو، یعنی خوشحالی اور کثرت اموال، فتعالینا، تو آؤ. یہ فتعالینا اصل میں تعالی ہے، جو کسی بلند جگہ میں ہو اس کو نچلی جگہ والا بلانے کے لیے کہتا ہے، یعنی جو نیچے ہو وہ اوپر والی کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں تعال. پھر اس کا استعمال عام ہو کر اونچی نیچی تمام جگہوں کے لیے ہونے لگا. تعالینا کا معنی ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے ایک امر کا چناؤ کرو. اس سے مراد جگہ سے اٹھ کر جانا نہیں، جیسے کہ اس قول میں ہے قام یحددنی، وہ مجھے دمکانے لگا. امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، امتعکن و سراحا جمیلا، اور تمہیں رخصت کر دوں، طلاق دے کر رخصت کرنا مراد ہے. سراحا جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا. دنیا کی جو چیز، کپڑے، خرچہ میں اضافہ و تبدیلی، اس میں کمی نہ کیجیے گی، سب کچھ تمہیں دیا جائے گا. آپ علیہ السلام اس بات سے غمزدہ ہوئے. بس آپ، پھر آگے یہ آیات تخیر نازل ہوئی، بس آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے ابتدا آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابتدا کی کہ یہ آپ کی سب سے زیادہ محبوبہ تھی. ان پر جب آپ نے آیات تخیر پڑھی تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو کے گھر کو پسند کیا. یعنی
انہوں نے اللہ اور آخرت کے گھر کو پسند کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے غم کا بادل ختم ہو گئے، چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرانے لگا۔ پھر تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہن اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، تم اپنے والدین کے مشورے کے بغیر اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ پھر ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی، یعنی ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، تو یہ وہ یعنی آیات پڑھی، تو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیات سننے کے بعد کہا، کیا اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت والے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ اب آگے تخیر کا کیا حکم ہے؟ یہ جو تخیر دی ہے نا، امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، اب یہ جو تخیر ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کسی کو اختیار دیا، یعنی طلاق کے سلسلے میں تخیر کا کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کو کہا، یعنی کہ شخص اس نے بیوی کو کہا کہ اختیاری، تو بیوی نے کہا اخترت نفسی، تو اس سے پھر ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو اس کو ایک طلاق رجی واقع ہو جائے گی، اور اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول اور آخرت والے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بس اللہ تعالیٰ نے نیک کرداروں کے لیے تم میں سے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب ان آخری آیاتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ معصیت کے قباحت کا بڑھنا زیارتی فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ، اے ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں سے کلی ہوئی بےہودگی کرے گی، فاحشہ یعنی انتہائی قبیح برائی، مبینتاً جس کا فحش ظاہر ہوا ہو، تو یہاں پر یہ بینہ تبینہ کے معنی میں ہے۔ تو اس سے مراد یعنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، عنہن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنا مراد ہے۔ تو دیکھیں یضاعف لها العذاب ضعفین، یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا، کہ وہ دگنا یعنی دوسرے عورتوں کے مقابلے میں یعنی دگنی سزا، کیونکہ دیکھو جو دوسرے عورتوں کے لیے قبیح ہے تو وہ ان کے لیے اقبح ہے۔ معصیت کی قباحت کا بڑھنا یہ زیارتی فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی اور عورت کو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جو فضیلت اللہ رب العزت نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ فضیلت پوری دنیا میں کسی عورتوں کو نہیں ہے۔ تو ان کو فضیلت حاصل ہے تو وہ کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو عالم عاصی جاہل عاصی کی نسبت زیادہ قبیح اور قابل مذمت ہے، کیونکہ عالم کی معصیت قبیح تر ہے، اور اسی لیے دیکھو غلاموں کے مقابلے میں احرار کی حد کیا ہے؟ زیادہ ہے، یعنی غلاموں کا حد کم ہے اور احرار کا حد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور دیکھو اسی طرح کافر کو رجم نہ کیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ان پر سزا کا دگنا ہو جانا علی اللہ یسیرا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات آسان ہے، یعنی آسان اور معمولی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں